آج ہمارے سامنے قرآن کے آخری حصے سے کچھ بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز نکات ہیں۔ یہ ہمارے ایک سامع نے بھیجے ہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ان الگ الگ نظر آنے والے خیالات کو جوڑیں اور دیکھیں کہ ان میں ایک بڑی تصویر کیا چھپی ہے۔ انسانی نفسیات، معاشرے اور ہمارے انجام کے بارے میں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ جی، اور جو بات ان نکات کو خاص بناتی ہے وہ ان کا تنوع ہے۔ ایک طرف تو قیامت کے دن کی ایسی منظر کشی ہے جو کہہ لیں کہ رونگٹے کھڑے کر دے، تو دوسری طرف انسانی فطرت کا اتنا گہرا نفسیاتی تجزیہ ہے جو آج بھی بالکل تازہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس سب سے بڑے اور وزنی خیال سے جو ان ذرائع میں بار بار سامنے آتا ہے، قیامت کا دن۔ اسے ایک جگہ النبل عظیم کہا گیا ہے، یعنی ایک بہت بڑی ہلا دینے والی خبر۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں لگتا، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے گرد باقی تمام تعلیمات گھومتی ہیں۔ اس دن کی کیا خاصیت ہے جو اسے اتنا اہم بناتی ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی اور شاید سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے سارے رشتے، سارے تعلقات، سفارشیں سب بے معنی ہو جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ انفرادی جواب دہی کا کہہ لیں کہ حتمی تصور ہے۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ رابطوں اور نیٹ ورکنگ پر چلتی ہے، لیکن وہاں ہر شخص اکیلا کھڑا ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ خیال ہی بہت سنجیدہ کر دینے والا ہے۔ یعنی آپ کی پہچان صرف آپ کے عمل ہوں گے، آپ کا خاندان یا آپ کا حلقہ احباب نہیں۔ اور اس دن کے ماحول کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ کیا وہاں کوئی بحث مباحثے کی گنجائش ہوگی؟ بالکل نہیں، اور یہی بات اسے مزید ہیبت ناک بناتی ہے۔ ایک جگہ منظر یوں کھینچا گیا ہے کہ فرشتے اور روح صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور کوئی بول نہیں سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور وہ بھی صرف سچی بات کہے گا۔ اچھا۔ یہ ایک مکمل خاموشی، ایک مکمل نظم و ضبط کا عالم ہے۔ آج کل کے شور شرابے والی دنیا کے بالکل برعکس ہے نا، جہاں ہر کوئی اپنی بات کہنے کے لیے بےتاب ہے۔ تو اس خاموشی میں انسان کا سامنا کس چیز سے ہوگا؟ اپنے آپ سے؟ اپنی یادوں سے؟ بالکل، اپنے آپ سے اور اپنے اعمال کے ریکارڈ سے۔ ایک نقطہ کہتا ہے کہ ہر چیز ایک کتاب میں درج ہے، اور دوسرے میں کہا گیا کہ انسان کو اپنی تمام کوششیں یاد آ جائیں گی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا یہ کوئی لفظی کتاب ہوگی، یا انسان کا اپنا شعور ہی اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کی فلم چلا دے گا؟ تصور کریں، آپ کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی نیت اور عمل جسے آپ بھول چکی تھی، اچانک پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے۔ اوہ، یہ تو ایک انتہائی شدید نفسیاتی لمحہ ہوگا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے یاد نہیں یا میری نیت یہ نہیں تھی۔ اور پھر اس یاد دہانی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد لوگوں کو گروہوں میں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی لوگوں کا گروہ بن جائے گا، اور پھر نتیجہ سامنے آئے گا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ صحیح۔ یہ جو مکمل انفرادی جواب دہی کا تصور ہے، یہ قدرتی طور پر اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ آخر ہماری فطرت میں ایسا کیا ہے کہ اس قسم کے احتساب کی ضرورت پیش آئی۔ ذرائع میں انسانی نفسیات کا گہرا تجزیہ بھی ملتا ہے۔ جی، اور یہ تجزیہ کسی قسم کی لگی لپٹی کے بغیر ہے۔ ایک جگہ ڈوٹوک کہا گیا ہے انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا کہ وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہ صرف تبصرے نہیں ہے، یہ انسانی رویے کے بنیادی محرکات کی نشاندہی ہے۔ ہم چیزوں کو فور گرانٹڈ لینے لگتے ہیں، اور مادی فائدے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تشخیص لگتی ہے کہ گویا انسانیت کا ڈیفالٹ موڈ ہی ناکامی یا گھاٹے کا ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا تاریک ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا نقطۂ آغاز ہے، لیکن تاریک نہیں، یہ حقیقت پسندانہ ہے۔ ذرائع کے مطابق انسان کو ایک ایسی دوڑ میں لگا دیا گیا ہے جو اسے غافل کر دیتی ہے۔
تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ یہ آج کی کنزیومرزم اور سوشل میڈیا پر دکھاوے کی ثقافت کا کتنا سٹیک خلاصہ ہے۔ بالکل، ہم لائکس، فالوورز، دولت اور سٹیٹس کی دوڑ میں اس قدر مگن ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہاں تو اس تناظر میں انسان واقعی خسارے میں ہے۔ جی، لیکن اگر تشخیص اتنی سخت ہے تو کیا اس کا کوئی علاج بھی بتایا گیا ہے؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ سب گھاٹے میں ہیں، یہ تو نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہیں پر ان تعلیمات کی خوبصورتی ہے، یہ مسئلہ بتا کر چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ ایک بہت واضح اور قابل عمل حل پیش کرتی ہیں۔ کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کرتے ہیں۔ پہلا، ایمان لائے، دوسرا، نیک عمل کیے، تیسرا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، اور چوتھا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ 4 نکات بہت دلچسپ ہیں۔ ایمان اور عمل کا تعلق تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری 2، حق اور صبر کی تلقین، یہ تو اسے ایک انفرادی معاملے سے نکال کر ایک سماجی ذمہ داری بنا دیتے ہیں۔ بالکل، یہی تو اس کا انقلابی پہلو ہے۔ نجات صرف ذاتی عبادت گاہوں میں نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے میں ہے۔ حق کی تلقین کا مطلب ہے کہ آپ سچائی، انصاف اور اصولوں کے لیے کھڑے ہوں، چاہے وہ غیر مقبول ہی کیوں نہ ہوں۔ اور صبر کی تلقین کا مطلب ہے کہ اس راستے پر آنے والی مشکلات پر ثابت قدم رہیں اور دوسروں کو بھی ہمت دلائیں۔ یہ ایک فعال، مصروف اور بامقصد زندگی کا خاکہ ہے۔ تو اگر اس خسارے سے نکلنے کا یہ راستہ ہے تو کامیابی کا حتمی معیار کیا ٹھہرا؟ ایک جگہ کہا گیا ہے، کامیاب وہ ہے جو پاک ہو گیا، اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یہاں پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی پاکیزگی ہے؟ نہیں، یہاں پاکیزگی کا تصور بہت وسیع ہے۔ یہ نفس کی پاکیزگی ہے۔ حسد، لالچ، تکبر اور ناشکری جیسی کمزوریوں سے خود کو پاک کرنا۔ اور اس پاکیزگی کو برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اور نماز پڑھنا، یعنی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑے رہنا۔ لیکن یہ کامیابی صرف ذاتی روحانیت تک محدود نہیں۔ ذرائع میں سماجی اور معاشی زندگی کے لیے بھی ٹھوس اصول دیے گئے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کے حقوق پر بہت زور ہے۔ یتیم کی عزت کرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ یہ صرف خیرات دینا نہیں، بلکہ ان کے وقار کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح میراث کا مال ہڑپ کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جو آج بھی ہمارے معاشروں میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور کاروباری معاملات کے بارے میں، کیونکہ مال کی محبت کو تو انسان کی ایک بڑی کمزوری کہا گیا ہے۔ جی، اسی لیے معاشی ایمانداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، اور یہ صرف کلو میں کچھ گرام کم کرنے کی بات نہیں، یہ ہر قسم کی کاروباری بددیانتی پر لاگو ہوتا ہے۔ ملاوٹ کرنا، ناقص مال بیچنا، وعدے پورے نہ کرنا، یہ اصول ایک مستحکم اور قابل اعتماد معیشت کی بنیاد ہیں۔ ان تمام اصولوں اور ہدایات کے پیچھے جو سب سے بنیادی فلسفہ نظر آتا ہے وہ انتخاب کی آزادی کا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ اور ایک اور جگہ کہا کہ اللہ نے نفس کو بنایا اور اسے اس کی برائی اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ یہ تو انسان پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ یہی تو ان تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔ انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے جسے پروگرام کر دیا گیا ہو۔ اسے اچھے اور برے کی تمیز دی گئی، ایک ضمیر دیا گیا اور پھر میدان میں اتار دیا گیا۔ اس کا ہر انتخاب، ہر فیصلہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی کہانی کا مصنف خود ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جواب دہی کا تصور اتنا منطقی لگتا ہے۔ اگر اختیار ہے تو ذمہ داری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو اختیار مل گیا، صحیح اور غلط کی پہچان بھی دے دی گئی، لیکن یہ پہچان، یہ ہدایت، یہ اس تک پہنچی کیسے؟ یہاں پر قرآن اور پیغمبر کے کردار کا ذکر آتا ہے۔ جی، ذرائع کے مطابق یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں، بلکہ آفاقی ہے، اور اسے لوح محفوظ پر درج بتایا گیا ہے، یعنی یہ ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے۔ اس کے نزول کے لیے ایک خاص رات لیلۃ القدر کا انتخاب کیا گیا، جسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، جو اس پیغام کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس پیغام کو پہنچانے والے کا کردار کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل واضح طور پر ایک پیغام رساں اور خبردار کرنے والے کا ہے۔
وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو ان پر نازل ہوتا ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو زبردستی منوانے والے نہیں، بلکہ نتائج سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے۔ جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا وہ تھا اقرا، پڑھو۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا، اور ایک ایسے نبی پر جو خود امی تھے، یہ پہلا حکم بہت گہرا معنی رکھتا ہے۔ یہ صرف کتاب پڑھنے کا حکم نہیں لگتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک بہت وسیع حکم ہے۔ یہ کائنات کی کتاب کو پڑھنے کا حکم ہے، اپنے آپ کو پڑھنے کا حکم ہے، تاریخ کو پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ علم، مشاہدے اور غور و فکر کی دعوت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ دین اندھی تقلید پر نہیں بلکہ فہم و شعور پر قائم ہوگا۔ ایک اور نقطہ کہتا ہے، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم کی اہمیت پر اس سے بڑا زور اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب تصویر مکمل ہو رہی ہے۔ انسان کو انتخاب کی آزادی ملی، اسے ہدایت کا ذریعہ بھی فراہم کر دیا گیا، اور اسے علم حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ اب آخری اور منطقی مرحلہ آتا ہے، انتخاب کے نتائج کا۔ ان ذرائع میں اس حوالے سے کیا بتایا گیا ہے؟ فرعون کی مثال دی گئی ہے کہ اس کا انجام بعد والوں کے لیے عبرت ہے۔ جی، نتائج کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہت واضح کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں جو لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن ایمان والے ان پر ہنسیں گے۔ یہ ایک طرح سے انصاف کے الٹ جانے کی تصویر ہے کہ آج کا کمزور کل کا طاقتور ہو سکتا ہے۔ اور آخرت میں حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ حتمی نتیجہ اعمال کے ترازو پر طے ہوگا۔ جن کے نیک اعمال کا پڑرا بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی میں ہوں گے، اور جن کا پڑرا ہلکا ہوگا ان کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ جزا و سزا کا ایک بہت صاف اور سیدھا تصور ہے، کوئی ابہام نہیں۔ آپ کے اعمال ہی آپ کا مستقبل طے کریں گے۔ اور ان اعمال کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یعنی کون سا طرز زندگی درست یا سیدھا راستہ ہے؟ اس کی بھی تعریف کی گئی ہے، جسے دین القیامہ یعنی سیدھا اور مستحکم دین کہا گیا ہے۔ اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور دین کو اسی کے لیے خالص رکھنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ غور کریں تو یہ وہی فارمولا ہے، اللہ سے ذاتی تعلق یعنی عبادت اور نماز، اور معاشرے سے ذمہ دارانہ تعلق یعنی زکوٰۃ۔ بالکل۔ یہی وہ متوازن راستہ ہے جو انسان کو خسارے سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان نکات کا مرکزی خیال انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ اسے انتخاب کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اس کی فطرت کی کمزوریوں جیسے ناشکری، لالچ، غفلت، ان سب کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور پھر ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے ایک جامع اخلاقی اور سماجی نظام بھی دے دیا گیا ہے، اور آخر میں اس کے ہر فیصلے کا ایک حتمی نتیجہ ہے جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ کہ تم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہے، اختیار بھی ہے اور رہنمائی بھی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے، اپنی زندگی کو بامقصد بناتے ہو یا غفلت کی دوڑ میں ضائع کر دیتے ہو۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ان ذرائع میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والا سوال نقل کیا گیا ہے، جو قیامت کے دن اس زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، وہ کس گناہ پر ماری گئی؟ سوال مظلوم سے ہے تاکہ ظالم کی بے بسی اور جرم کی سنگینی ظاہر ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے معاشروں میں وہ بے آواز مظلوم کون ہیں جن کی چیخ کوئی نہیں سنتا؟ وہ غربت کا مارا بچہ ہو، ناانصافی کا شکار کوئی عورت ہو، یا کسی بھی قسم کے تعصب کا نشانہ بننے والا فرد۔ یہ تعلیمات ہم پر ان کی آواز بننے کی کیا ذمہ داری عائد کرتی ہیں؟